بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستان میں 20 دسمبر کی صبح ایک اہم عدالتی فیصلے کی خبر سے ہوئی، جہاں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو توشہ 2 کیس میں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ یہ سزا مختلف دفعات کے تحت دی گئی، جس میں 10 سال ایک دفعہ اور 7 سال دوسری کے تحت شامل ہیں۔ اس خبر کے بعد قومی میڈیا پر یہ ہیڈ لائنز چل رہی ہیں: عمران خان کو پہلے توشہ کیس میں 14 سال کی سزا ہو چکی ہے، جو معطل ہوئی تھی۔ اب یہ نئی سزا ان کی قانونی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے اندر اور باہر ماحول کشیدہ رہا۔ عمران خان کے وکیل سلمان صفدر کے مطابق انہیں جیل تک رسائی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وکیل کے پہنچنے سے قبل ہی جج فیصلہ سنا کر چلے گئے تھے۔ جج نے فیصلے کے آخری حصے میں لکھا کہ عمران خان کو عمر کی وجہ سے اور بشرا بی بی کو خاتون ہونے کی بنا پر سزا میں کچھ رعایت دی گئی ہے۔ یہ رعایت یہ ہے کہ کیس کی سماعت کے دوران جیل میں گزرا وقت ان کی کل سزا سے منہا کر دیا جائے گا۔ تاہم سزا کی مجموعی مدت میں کوئی کمی نہیں کی گئی اور تقریباً 1,64,00,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ سلمان صفدر کے مطابق عمران خان سزا سنتے وقت بالکل پرامن اور مطمئن نظر آ رہے تھے، جیسا کہ پچھلی سزاؤں کے وقت تھا۔ وہ مسکراتے رہے، اور جب وکیل نے فیصلہ بتایا تو انہوں نے مسکرا کر پوچھا، مجھ سے ہوا کیا ہے؟ یعنی وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار تھے۔ ان کا موقف تھا کہ گواہوں کے بیانات کیس کو کمزور بنا چکے ہیں، لیکن موجودہ حالات میں ایسے فیصلے کی توقع تھی۔ ناظرین کرام، عمران خان کی قانونی ٹیم کے لیے اب سب سے بڑا چیلنج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل ہے۔ سلمان صفدر کے مطابق قانونی ٹیم کو توقع تھی کہ کیس میں مزید 1-2 سماعتیں ہوں گی اور جواب الجواب داخل کیا جائے گا، لیکن جج نے کسی انتظار کے بغیر فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان کی قانونی صورتحال اس لیے مزید پیچیدہ ہو گئی ہے کہ ان کا ایک اہم کیس 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس باقی تھا، جس میں ضمانت ملنے پر رہائی کا امکان تھا۔ اب اس نئی سزا کے بعد معاملہ مزید التوا کا شکار ہو گیا ہے۔ اگر 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ضمانت ہو بھی جائے تو وہ اس توشہ 2 کیس کی سزا کی وجہ سے گرفتار رہیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز کی فکسنگ اور سماعت اب ایک طویل عمل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء کے مطابق ان کے کئی کیسز 1 سال سے زیادہ عرصے سے پینڈنگ ہیں۔ عمران خان کو کافی اعتماد تھا کہ ان کے خلاف پیش کیے گئے گواہوں، خاص طور پر سابق ملٹری سیکرٹری اور گھر کے ملازمین کی گواہیوں کے بعد یہ کیس کمزور ہو چکا ہے۔ ان کا موقف تھا کہ اگر منصفانہ ٹرائل ہو تو کیس فارغ ہو جانا چاہیے، لیکن حالات میں تبدیلی کے بعد سزاؤں کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ مجموعی طور پر اب تک کی سزاؤں کو جمع کیا جائے تو یہ کافی سال بنتے ہیں۔ تاہم قانون کے مطابق سزائیں عموماً بیک وقت یعنی کنکرنٹلی کاٹی جاتی ہیں، یعنی قیدی کو سب سے طویل سزا کے برابر وقت جیل میں گزارنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان کو توشہ 2 کیس میں دی جانے والی نئی سزا پر سیاسی حلقوں میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں قومی کانفرنس کا آغاز کر دیا ہے، جس سے قبل ایک پریس کانفرنس میں اس فیصلے کی مذمت کی گئی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنماؤں کا موقف ہے کہ عمران خان کو ایک ہی نوعیت کے الزامات توشہ کیسز میں بار بار سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یاد رہے کہ ان کی گرفتاری کا سلسلہ بھی 5 اگست 2023 کو توشہ کیس میں ہی شروع ہوا تھا، جب جج ہمایوں دلاور نے سزا سنائی تھی۔ اب اسی نوعیت کے الزامات پر دوبارہ سزا ایک متنازع پیٹرن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگرچہ سیاسی حلقوں میں مذاکرات اور ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس طرح کی سخت سزاؤں سے ماحول مزید کشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے لیے سازگار ماحول بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر دباؤ اور سزاؤں کے ذریعے کسی کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوشش کی جائے تو اس کا رد عمل قدرتی طور پر منفی ہی آتا ہے۔ عمران خان اس وقت جیل میں مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ سلمان صفدر کے مطابق خان صاحب کے پاس وقت گزاری کے لیے کتابیں تک دستیاب نہیں ہیں، ملاقاتوں پر سخت پابندیاں ہیں، اور اب خدشہ ہے کہ ٹرائل ختم ہونے کے بعد جیل منتقلی یا ملاقاتوں کے آرڈرز کی منسوخی کے لیے نئے قانونی اقدامات ہو سکتے ہیں۔ عمران خان کا اپنی ٹیم اور عوام کے لیے پیغام ہے کہ فائٹ بیک جاری رکھیں اور قانونی جنگ لڑی جائے۔ تاہم اب پی ٹی آئی کی باہر موجود قیادت کو بھی خود ذمہ داری اٹھاتے ہوئے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ انہیں حقیقی ریلیف دلوایا جا سکے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔